اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات، آج جولائی کی 25 تاریخ ہے۔ درجہ 12ویں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرغ بازی۔ مرغ بازی امین کامل کا کشمیری افسانہ ککر جنگ ہے اور اس کا ترجمہ ترنم ریاض نے اردو میں کیا ہے۔ میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، مرغ بازی یہ امین کامل کا کشمیری افسانہ ککر جنگ کا ترجمہ ہے۔ ترنم ریاض نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ جو ہی شہمال نے دیکھا کہ غلام خان ہاتھوں میں مرغ لیے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے پھیرن کا دامن بھی دھونا بھول گئی جو اس کے 6 ماہ کے بچے نے گیلا کر دیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے اور وہ مارے خوشی کے چلا اٹھی۔ آواہ، تم اسے لے آئے؟ ڈر رہی تھی کہ کہیں تم آج بھی خالی ہاتھ نہ لوٹ آؤ۔ اس نے شوہر کے ہاتھوں سے مرغ تقریباً چھینتے ہوئے کہا اور اس کے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگی، میں نے اس کی قیمت 4.5 روپے ادا کیے ہیں۔ غلام خان نے لفظ روپے پر زور دیا، جیسے شہمال کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ شہمال کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی کہ اس نے مرغ کی قیمت ادا کی ہے، اسے صرف مرغ سے مطلب تھا اور وہ اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے مرغ کو آنگن میں چھوڑ دیا اور ابرو اوپر اٹھا کر برابر کے گھر کی کھڑکی کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کے بعد وہ ذرا اونچی آواز میں شوہر سے مخاطب ہوئی، اسی قسم کے مرغے کی مجھے تلاش تھی، حالانکہ بازار گٹیا قسم کے مرغوں سے بھرا پڑا ہے جو سارے پڑوس نے خرید رکھے ہیں۔ غلام خان نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موضوع کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ یہ ہمارے لیے نیا موضوع ہے آج، اور اس موضوع یعنی مرغ بازی کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ لیکچر نمبر 1۔ جو ہی شہمال نے دیکھا کہ غلام خان ہاتھوں میں مرغ لیے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ شہمال ایک کریکٹر ہے، اس میں عورت ہے، اور اس کا شوہر جو ہے، شہمال کا شوہر جس کا نام ہے غلام خان، غلام خان کے ہاتھوں میں شہمال نے جو ہی مرغا دیکھا کہ جب وہ ہاتھوں میں مرغا لیے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تو یہ شہمال کھڑی ہو گئی، ایک دم وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے پھیرن کا دامن بھی دھونا بھول گئی جو 6 ماہ کے بچے نے گیلا کر دیا تھا۔ 6 ماہ کے بچے نے اس کے پھیرن کو گیلا کر دیا تھا اور وہ اس کا دامن دھونا بھی بھول گئی، اپنے پھیرن کا دامن دھونا بھی بھول گئی، اس ناپاکی کو صاف کرنا بھی وہ بھول گئی کہ اتنی اس کو خوشی ہوئی کہ جب غلام خان کے ہاتھوں میں اس نے مرغا دیکھا اور وہ گھر کے اندر مرغ سمیت داخل ہوا، تو یہ خوشی کے مارے یہ بھی بھول گئی کہ اس کو اپنے پھیرن کا دامن دھونا ہے۔ اسے لگا کہ اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا، تو اس کو لگا کہ میرے ہاتھ میں ایک خزانہ لگ گیا۔ مرغ کی خوشی میں وہ اتنی اس کو مسرت، اتنی اس کو خوشی ہوئی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے ایک خزانہ مل گیا، اور وہ مارے خوشی کے چلا اٹھی، اور خوشی کے مارے اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، اواہ، تم اسے لے آئے؟ آپ اسے لے آئے، یعنی کہ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی میں اس نے مرغ لایا ہے۔ ڈر رہی تھی کہ کہیں تم آج بھی خالی ہاتھ نہ لوٹ آؤ، مجھے اس بات کا ڈر تھا
یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اس بات کا مجھے ڈر تھا کہ آپ آج بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اس نے شوہر کے ہاتھوں سے مرغ تقریباً چھینتے ہوئے کہا کہ یہ باتیں جو اس کی زبان سے نکلی، اور جیسے کہ وہ مرغ چھینتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اور اس کے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور وہ مرغ کے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگی، یعنی کہ اپنا پیار ظاہر کرنے لگی، اور مرغ کے پروں پر وہ ایسے ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں نے اس کی قیمت 4.5 روپے ادا کیے ہیں۔ غلام خان نے لفظ روپے پر زور دیا۔ غلام خان نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ 4 روپے میں نے اس مرغ کو خریدا ہے، اور روپے کے لفظ پر رحیم اس نے زور دیا، غلام خان نے زور دیا، جیسے شمال کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ اس نے روپے کے لفظ پر اس لیے زور دیا، یعنی کہ یہ مرغ بہت قیمتی چیز ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، اس کی قیمت اتنی مہنگی ہے، یہ چیز بھی ویسی ہی ہے۔ شامال کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کتنے روپے میں لایا، اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑی، اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس نے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اسے صرف مرغ سے مطلب تھا، اور اس کی غرض اگر کوئی تھی، اس کو جس بات سے مطلب تھا وہ کہ اس کے پاس ایک مرغا ہونا چاہیے، اور وہ اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ خوشی سے پھولے نہ سمانا یہ محاورہ ہے، یعنی کہ بے انتہا خوش ہونا، بے انتہا خوش ہونا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، یعنی کہ وہ بے حد خوش ہوئی کہ مرغ کو دیکھ کر اس نے مرغ کو آنگن میں چھوڑ دیا، اور ابرو اوپر اٹھا کر برابر کے گھر کی کھڑکی کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس نے مرغ کو آنگن میں چھوڑا، اور اپنے ابریں یعنی کہ اپنی پلکیں اٹھائی، جیسے کوشش پوچھنا بمن درد، اور اپنی گھر کی کھڑکی کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کے بعد وہ ذرا اونچی آواز میں کھڑکی کی طرف اس نے کیوں نظر ڈالی، یعنی کہ کھڑکی تو کھلی ہے کیونکہ اس کو پڑوسیوں کو جلانا تھا، تو لہذا اس کے بعد وہ ذرا اونچی آواز میں شوہر سے مخاطب ہوئی، اس نے اونچی آواز میں شوہر سے مخاطب ہوئی، یعنی کہ شوہر کے ساتھ بات کی، اونچی آواز میں کہا اسی قسم کے مرغے کی مجھے تلاش تھی، میں ایسے ہی مرغے کی مجھے تلاش تھی، میں ایسا ہی مرغا چاہتی تھی، حالانکہ بازار گٹیا قسم کے مرغوں سے بھرا پڑا ہے، بازار میں بہت سارے گٹیا قسم کے مرغے ہیں، یعنی کہ اچھی نسل کے مرغے نہیں ہیں، گٹیا قسم کے مرغوں سے بازار بھرا پڑا ہے، جو سارے پڑوس نے خرید رکھے ہیں، سارے پڑوسیوں ہمارے سارے ہمسایوں نے ایسے ہی مرغے خرید رکھے ہیں، یعنی کہ جو گٹیا قسم کے مرغے ہیں، اس قسم کا مرغا میں چاہتی تھی۔ غلام خان نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، غلام خان نے بیوی کی اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، یعنی کہ اس نے اس کے جواب میں کچھ نہیں بولا، اور گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور غلام خان خود گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح سے پیارے بچوں، اس موضوع مرغ بازی کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر 1 مکمل ہوا، اللہ نے چاہا تو کل اس پر آگے بات ہوگی۔